ڈاکٹر عبدل قدیر صاحب ہمارے ساتھ ناظرین ٹیلی فون لائن پر ہیں. ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اور ان کی سالگرہ بھی آنے والی ہے. 74ویں سالگرہ ان کی منائی جائے گی. 74 برس کے ہو جائیں گے وہ اپریل کو، 1 اپریل کو. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم ڈاکٹر عبدل قدیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. 74ویں سالگرہ آپ کی 1 اپریل کو منائی جائے گی. اس میں میٹرو ون ٹیلی ویژن اور ان کے سارے ناظرین آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. شکریہ، بہت بہت. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. دوسرا یہ کہ ہم سر آپ کی خدمات کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے اور یہاں اس میٹرو ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے. اتنے سارے انسٹیٹیوٹ میں آپ مطلب کسی میں چیئرمین ہیں، کسی میں پریزیڈنٹ ہیں. آپ تقریباً 37 انسٹیٹیوٹ کراچی اور کراچی سے باہر اس کو آپ لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. کیسے سر پاسبل ہے اتنا کام آپ کے لیے، خاص طور سے ان حالات میں کہ جب آپ پابند سلاسل ہوں؟ نہیں دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ تعلقات تو رہتے نا، فون پر بھی تعلق رہتا ہے، کنٹیکٹ رہتا ہے، اور تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. جو لوگ وہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں وہ قابل ہیں اور کامپیٹنٹ ہیں. وہ کام چلاتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ضرورت ہوتی تو مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں. اور کیونکہ ہم بہت عرصے سے آپس میں مل کر کام کرتے رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی طبیعت کا اندازہ ہے، احساس ہے، اور کام طریقہ کار کا بھی. تو اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں پیش آتی. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہماری یہاں پہ بات ہوئی کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، انسٹیٹیوٹ آف بیہیورل سائنسز. خاص طور سے اس کا نام آپ نے اس لیے یہ تجویز کیا کہ چونکہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے وہ نفسیاتی ہسپتال میں آ کر اور بھی زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، ہوا یہ کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کراچی میرا کراچی سے تعلق ہے. پارٹیشن کے بعد میں جب بھوپال سے آیا تو کراچی میں آیا. کراچی نے مجھے پیشہ پوجیا، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی ڈی جے کالج میں. وہاں سے میں نے بی ایس سی کیا، وہیں ملازمت کی، اور پھر وہیں سے میں یورپ چلا گیا. وہاں میں نے محنت کی اور تعلیم حاصل کی. واپس آیا تو یہاں اسلام آباد آ گیا سیدھا، اور دوسرے کام میں لگ گیا. اور اس میں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی. صبح سے شام تک 18 گھنٹے تقریباً ہم روز کام کرتے تھے. پھر باہر جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، سب کی محنت سے، اور 98 کے اندر، مئی 98 میں وہ دھماکے وغیرہ بھی ہو گئے. تو اس سے پہلے میری تمام توجہ یہیں پر تھی، اسلام آباد اور آس پاس کے علاقے میں، اور تمام یونیورسٹیز اور کالجز میں میرا تعلق تھا. ان کی مدد کرتا تھا، ان کے بورڈز پر تھا، سب تھا. لیکن مجھے یہ ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ جس شہر نے مجھے سب کچھ دیا اور میں جس کا مرہون محنت ہے، تو کراچی میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمیشہ آتا جاتا رہتا تھا. میرا پورا خاندان ابھی بھی کراچی میں ہی ہے. میری والدہ وہیں دفن ہے، میرے دونوں بھائی وہیں دفن ہے، میری بھابھی وہیں دفن ہے، میری بھتیجی وہیں دفن ہے. تو کراچی میں تو ہمارا خون ہے. تو ہمیں سے یہ خیال رہتا تھا کہ سب پورے ملک کے لیے تو کیا تھا، لیکن کراچی کے لیے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی کہ جس سے میں کہہ سکوں بھائی کہ میں نے کراچی کے لیے بھی کچھ اپنا حق ادا کیا. تو پہلے تو ہم نے ذکر کیا، ہم لوگ گروپ تھا جس میں ہمارے اللہ بخش میاں فاروق تھے، اور سعید کشتی والا تھے مرحوم اللہ بخش سے، اور دوسرے صاحبان تھے، سردار یاسین ملک تھے، ایسے منیر تھے، اور حلیل نقی صاحب. تو پہلے تو ہم یہ فیصلہ ہوا کہ ایک انسٹیٹیوٹ کراچی میں بنا جائے، اور اس کے اندر ہمیں معین الدین حیدر صاحب نے بہت سپورٹ کیا. وہ اس وقت گورنر تھے. تو میں نے یہ کہا کہ جو 21 سینچری کی ٹیکنالوجی ہے وہ بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ ہے. تو پہلے ہم ایک انسٹیٹیوٹ بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کا بنائیں تاکہ 21 سینچری کے لیے یہ کام ہو سکے، خاص طور سے ایگریکلچر اور میڈیسن میں. تو اس وقت وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سیفی صاحب. تو انہوں نے بہت فراخلی سے ہمیں وہاں جگہ دے دی، کافی اچھی جگہ دے دی، جو ATJ انسٹیٹیوٹ سے تھوڑا آگے ہی ہے سامنے. تو وہاں میں باہر سے پیسے جمع کر کے لایا. تمام دوست احباب پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے محبت کرتے ہیں مجھ سے بہت، اور سب نے دل کھول کر پیسے دیے. سعودی عرب سے، بحرین سے، اور دبئی سے، ابو دھابی سے، مسقط سے، ادھر ادھر سے، سب جگہ سے. تو وہ ہم نے کوئی تقریباً 10-12 کروڑ کا وہ انسٹیٹیوٹ بنایا، اور وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا انسٹیٹیوٹ ہے. اور پھر ہم نے اس کو کراچی یونیورسٹی سے منسلک کر دیا
تاکہ صحیح طریقے سے چل سکے اور بچے وہاں تعلیم حاصل کر سکیں. اور اب وہاں ماشاءاللہ وہ MSc اور PhD کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہاں پروفیسر اتفاق علی جو ہیں اس کے انچارج ہیں, جو پہلے وائس چانسلر تھے, اور ان کے جو کو انچارج ہیں وہ پروفیسر عابد ہیں, اور بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کام تو وہ بہت چل رہا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کراچی کے اندر یہ ہمیشہ اس قدر جھگڑے فساد ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے, تو کیوں نہ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہو جو کہ اس چیز پر بھی دھیان دے اور کام کرے. تو اس کے لیے بھی جگہ کی ضرورت پیش آئی, تو وہ بھی پھر ہمیں وہاں پر گورنر صاحب نے دے دیا اوجا کیمپ کے پاس, اور وہاں سپارکو کے پاس وہ جگہ ہمیں مل گئی, اور پھر ہم نے پھر پیسے جمع کیے. مجھے اس بات پر فخر ہے اور خوشی ہے کہ لوگ مجھ پر بے انتہا بھروسہ کرتے ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب, لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. اب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو جو موومنٹ کی اجازت گورنمنٹ نے پارشلی دے دی ہے, یا ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے آج اخبارات میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور آپ فریلی موو کر سکیں گے. از اٹ ٹرو؟ وہ ابھی کورٹ کا تو یہی فیصلہ ہوا ہے, اور انڈرسٹینڈنگ تو کیا, انہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی تھی. مشرف نے, ایک ڈکٹیٹر نے, اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ڈکٹیٹر کی جب حکومت ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر بندے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کوئی گڑبڑ کریں تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو پہلے ایوب خان نے سنا مرزا کے ساتھ کیا, اور ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا, اور مشرف نے خود نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا. ہتھکڑیاں لگائیاں, باہر بھیج دیا, تو چپ تھے. لیکن جب وہ ڈکٹیٹر ہٹا تو ہم نے کورٹ میں کیس کیا کہ ان پابندیوں سے چھٹکارا دلایا جائے. اب آپ کو آزادی مل گئی ہے تقریباً؟ کوئی اس طرح کی رکین دانی حکومت کی طرف سے کرائی گئی ہے کہ آپ فریلی موو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, وہ یہ ہے کہ اگر میں اسلام آباد وغیرہ میں کہیں جاؤں تو سیکورٹی کے لیے ان کو آدھا گھنٹہ پہلے بتلا دوں, اور اگر میں کہیں دوسرے شہر میں جاؤں تو ان کو ایک دن پہلے بتا دوں کہ میں کراچی جا رہا ہوں یا لاہور جا رہا ہوں یا کہیں بھی, تاکہ وہ اپنا سیکورٹی وغیرہ کا جو بندوبست کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی قسم کا ان کا پریشر یا ان کا زور یا ان کی طرف سے کوئی پابندی قبول نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ موقع ایسا ہے کہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے اس پروگرام میں, اور آپ کی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں پر بات کرنا چاہ رہے تھے. میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو ٹیلی فون لائن پر لیتا ہوں عنقریبی, اگر آپ موقع دیتے ہیں, اور میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا, بات چیت کروں گا. پورا آپ کا ایک انٹرویو ہم مختلف حوالوں سے, جس میں پولیٹیکل حوالہ یقیناً ہے, وہ اس تعلق سے ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کا اور بات کرنے کا, بہت شکریہ سر. ناظرین, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے.